نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا چینل موضوع ہے وہ ہے صدا ضعف معدی وہ ضعف ذکاوت حس معدی، یعنی کہ معدہ میں جو کمزوری ہو جاتی ہے یا معدہ کی حس بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے، اس کی علامات، اسباب اور میں علاج آج آپ کو بتاؤں گا۔ اس مرض میں معدہ کے ضعف یعنی کہ کمزوری اور ذکاوت کی وجہ سے سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ذکاوت معدے کی جو حص بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات اس شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ مریض مضطرب ہو جاتا ہے، یعنی کہ بے چین ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ ناظرین، اس کے اسباب یہ ہیں کہ ضعف فم معدہ کی وجہ سے فاسد مواد کا جذب و قبول، یعنی کہ جو فاسد مواد ہوتا ہے وہ معدہ جذب کر لیتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے۔ تعفن و فساد کی اذیت کا عصبی تعلق کی وجہ سے دماغ تک پہنچنا، معدہ میں صفرا کی زیادتی، یہ 3-4 وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی علامات یہ ہیں کہ ضعف معدہ کی علامتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ معدہ کی جو کمزوری ہے یہ محسوس ہوتی ہے۔ خلو معدہ کی صورت میں درد میں غیر معمولی طور پر شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ صبح کو خواب سے بیدار ہونے پر بھی درد میں شدت ہوتی ہے۔ ترش اشیاء کے استعمال سے بھی درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کھٹی چیزیں استعمال کریں تو اس سے بھی فوراً معدہ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی علامات، اور جب ان علامات کی وجہ سے یہ علامات موجود ہوں مریض میں اور سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ سر کا درد اس وجہ سے اس کی علامت ہے، اور ان چیزوں کا علاج کیا جائے معدہ کا، تو دماغی جو سر کی درد ہے وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی، بجائے اس بات کے کہ آپ سر درد کا علاج شروع کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک معدے کی اصلاح نہیں ہوگی، معدہ ٹھیک نہیں ہوگا، معدہ غذا صحیح طریقے سے ہضم نہیں کر پائے گا، صفرا کی جو زیادتی ہے وہ کم نہیں ہوگی، اس وقت تک سر کی درد ختم نہیں ہوگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ نقص کہاں ہوتا ہے اور علاج ہم کہیں کرتے ہیں۔ معدہ کا نقص ہے، علاج ہم سر میں درد ہو رہا ہے اور سر کا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی تشخیص ضرور کیا کریں یا کرائیں کہ یہ ہمیں جو درد ہے یہ کس وجہ سے ہے، تو اس کا علاج کیا جائے۔ یعنی کہ جس طرح کے بخار ہے، بخار بھی ایک قسم کا الارم ہے، اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں، یہ صرف الارم ہوتا ہے کہ آپ اس کا بچاؤ کریں۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر سر میں درد ہے تو اس کی تشخیص ضرور کرائیں کہ سر میں درد ہوا کیوں ہے، دیکھیں کہ اپنے دوسری باڈی کا جو نظام ہے اس کو چیک کریں کہ معدہ میں خرابی تو نہیں ہے، یا کوئی اور وجوہات تو نہیں ہے، کوئی جگر میں خرابی تو نہیں ہے۔ اگر اس وجہ سے آپ کو اچانک درد شروع ہو گیا تو اس چیز کا علاج کرائیں، اس مرض کا علاج کرائیں، تو آپ کا جو یعنی کہ مرض ہے وہ خود بخود ہی دور ہو جائے گا۔ اس کے ناظرین، اصولی علاج یہ ہے کہ ہضم کی اصلاح کریں اور مقویات معدہ استعمال کرائیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو معدہ کو طاقت دیتی ہیں وہ استعمال کرائیں، اور خصوصی طور پر ہاضمے کی طرف توجہ دیں۔ اگر ہاضمہ آپ درست کر لیں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ فاسد و موضی خلت کا تنقیہ و ازالہ کریں، یعنی کہ جو فاسد اور جو ماضی خلت ہے، موضی یعنی کہ خطرناک جو خلت بڑھ گئی ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ سفرا کی زیادتی، اگر سفرا کی زیادتی ہے تو اس کا تنقیہ کریں، یعنی کہ اس کو خارج کریں، اسحار کے ذریعے خارج کریں یا کہہ کے ذریعے خارج کریں، بہتر ہے کہ اسحار کے ذریعے خارج ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ مکیات استعمال کرائیں، صبح کو بیدار ہونے کے بعد روٹی کا ٹکڑا آب انار یا آب انگور خام میں بھگو کر کھلائیں۔ بہت ہی بہترین علاج ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں ایک روٹی کا نوالا لے لیں یا ایک ٹکڑا لے لیں، روٹی کا چوتھا حصہ لے لیں، اس کو انار کا پانی لے لیں اس میں بھگو لیں یا انگور کا پانی لے لیں اس میں بھگو لیں اور وہ روٹی کھائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا ہاضمہ بھی درست کرے گا اور معدے کی جو اصلاح ہے وہ بھی کرے گا اور یہ سر کی درد بھی دور ہو جائے گی۔ غذا لینے کے بعد چند دنوں تک حب پپیتا 2 عدد، جوارش کمونی، جوارش جالینوس 7 گرام استعمال کرائیں، یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد چند دن تک، ان کے ہفتہ کھا لیں، 10 دن استعمال کرا لیں، یعنی کہ حب پپیتا کسی بھی دیسی دواخانہ سے آپ کو مل جائے گا، آپ کہیں گے حب پپیتا دے دیں، وہ کوئی نہ کوئی کسی کمپنی کا آپ کو دے دیں گے۔ اور جوارش جو جالینوس ہے بہت ہی مشہور ہے، جوارش کمونی یہ بھی بہت مشہور ہے، یہ آپ لے لیں اور اس کو استعمال کرائیں، یعنی کہ 2 عدد حب پپیتا، 7 گرام جوارش کمونی اور 7 گرام جوارش جالینوس، یہ دونوں ٹائم صبح کھانے کے بعد اور شام کھانے کے بعد استعمال کرائیں۔ معدہ میں صفراوی موضی خلت کے اجتماع کی صورت میں گرم پانی میں سکنجبین 48 گرام ملا کر نوش کرائیں۔ اگر کوئی موضی خلت موجود ہے جیسے کہ صفراوی ہے معدہ میں، اس کا اجتماع ہو چکا ہے، گٹھی ہوئی ہے، تو آپ سکنجبین جو ہے یہ گرم پانی میں 48 گرام یعنی کہ 1 چھٹانگ آپ کہہ لیں، 1 چھٹانگ جو ہے یہ اس گرم پانی میں ملا کر پلائیں، اس سے کیا ہو جائے گی۔ اس کے بعد یعنی کہ یہ جو نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ استعمال کرائیں، یعنی کہ جوارش کمونی 7 گرام کھلا کر، تخم کسوس 3 گرام، بادیان 5 گرام، مویز منقع 9 دانہ، ارک بادیان، ارک مکو دونوں 72 ملی لیٹر میں پیس چھان کر شربت درد 48 ملی لیٹر ملا کر مریض کو پلائیں، اور درد میں افاقہ کے باوجود چند دنوں تک جوارش کمونی کا استعمال برقرار رکھیں۔ ناظرین، میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کچھ ادویات ایسی ہیں کہ اس مرض کو جب دی جاتی ہے، اس مریض کو جو اس کو مرض ہوتا ہے وہ 1 2 3 4 دن میں اس کا فاقہ شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرض ہے ہی نہیں ہے، تو مریض جو ہے وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ مرض دوبارہ پلٹ کر آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فرق پڑتا ہے، آرام نہیں آتا۔ جب تک طبیب آپ کو کہے کہ اتنے دن دوائی لینی ہے، مہینہ کہے، 2 کہے، 3 کہے، ہر مرض کا ایک کورس ہوتا ہے، جب تک آپ وہ کورس مکمل نہیں کریں گے وہ مرض آپ کی نہیں جائے گی۔ اگر اس کو ادھورا چھوڑ دیں گے، درمیان میں چھوڑ دیں گے، آپ تو محسوس کریں کہ اب میں ٹھیک ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ہفتہ ٹھیک رہیں، 2 ہفتہ ٹھیک رہیں، مہینہ ٹھیک رہیں اور وہی مرض دوبارہ واپس آ جائے، تو بجائے دوبارہ پھر اسی مرض میں مبتلا ہونے کے، یعنی کہ طبیب کے مشورے کے مطابق آپ چلیں گے، اس کے مطابق دوائی لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مرض جو ہے یہ مستقل ختم ہو جائے گا۔ ہربل میڈیسن ایسی ہے، ادویات ایسی ہے، دیسی جڑی بوٹیوں کی جو بنائی جاتی ہے، اس کا مستقل علاج ہے۔
اگر کوئی طبیب 2 ماہ کہتا ہے، 3 ماہ کہتا ہے، 4 ماہ کہتا ہے، ہفتہ کہتا ہے، تو اس کو دوائی اتنے دن استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس مرض کا مستقل آرام ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں، لیکن وقت کی کمی ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔